عیسیٰ علیہ السلام کو ختم کرنے کی، کیونکہ انہیں ان کی نصیحت اچھی نہ لگی۔ جواب میں اللہ نے بھی اپنی خفیہ تدبیر کی، اور ایسی تدبیروں میں اللہ سب سے بڑھ کر ہے۔ اور کیا تھی اللہ کی خفیہ تدبیر؟ جب اس نے کہا کہ اے عیسیٰ، اب میں تجھے واپس لے لوں گا اور تجھ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے ان سے تجھے پاک کر دوں گا، اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک ان لوگوں پر بالادست رکھوں گا جنہوں نے تیرا انکار کیا۔ یعنی یہود کے مقابلے میں تیرے ماننے والے زیادہ ہوں گے، بالادست ہوں گے۔ یہود نے انکار کیا تھا نا، اور کچھ لوگوں نے مانا اور آپ کا ساتھ دیا جنہیں نصارہ کہا گیا، اور پھر قیامت تک نصارہ جو ہے وہ تعداد میں اور غلبے کے اعتبار سے آپ کا انکار کرنے والوں پر بھاری ہوں گے۔ اور ویسے مسلمان بھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، تو اگر نصارہ کے ساتھ مسلمانوں کو جمع کر لیا جائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے آج بھی دنیا میں آپ کے انکار کرنے والوں سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہیں۔ پھر تم سب کو آخر کار میرے پاس آنا ہے، اس وقت میں ان باتوں کا فیصلہ کر دوں گا جن میں تمہارے درمیان اختلاف ہوا ہے۔ جن لوگوں نے کفر اور انکار کی روش اختیار کی ہے انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں سخت سزا دوں گا، اور وہ کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ اور جنہوں نے ایمان اور نیک عملی کا رویہ اختیار کیا ہے انہیں ان کے اجر پورے پورے دے دیے جائیں گے۔ اور خوب جان لے کہ ظالموں سے اللہ ہرگز محبت نہیں کرتا۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا لیا، اور دلیل کیا دی کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے۔ فرمایا تو کیا خیال ہے حضرت آدم کے بارے میں جو ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا ہوئے تھے؟ بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، ان کی مثال تو حضرت آدم کی طرح ہے۔ خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا اور حکم دیا کہ ہو جا، اور وہ ہو گیا۔ یہ اصل حقیقت ہے جو تمہارے رب کی طرف سے بتائی جا رہی ہے، اور تم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جو اس میں شک کرتے ہیں۔ یہ علم آنے کے بعد اب جو کوئی اس معاملے میں تم سے جھگڑا کرے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہو، آؤ ہم اور تم خود بھی آ جائیں اور اپنے اپنے بال بچوں کو بھی لے آئیں، اور خدا سے دعا کریں کہ جو جھوٹا ہو اس پر خدا کی لعنت ہو۔ یعنی دلائل سے جو نہ مانے اس کے لیے پھر کیا ہے آخری چارہ کار کے طور پر مباہلہ۔ اور مباہلہ کس کو کہتے ہیں؟ بد دعا کو۔ اور اس کا واقعہ تاریخ میں آتا ہے کہ اصل میں وفد نجران جو یمن سے آیا تھا، یمن کے ایک علاقے سے آیا تھا، اور وہ علاقہ جو تھا وہ عیسائیوں کا بہت بڑا مرکز تھا۔ 9 ہجری میں ایک وفد آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ میں، اور مسیحی عقائد کے بارے میں آپ سے بحث مباحثہ ہوا ان کا کچھ، اور بہت سے دلائل ان کو سمجھانے کے لیے دیے گئے۔ جب نہیں مانے تو بالآخر ان کو کیا کہا گیا کہ آؤ پھر مباہلہ کرو۔ اور اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح باہر نکلے، آپ کے ساتھ آپ کے دونوں نواسے حضرت حسن اور حسین تھے، پیچھے حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ عیسائی یہ دیکھ کر بہت مروب ہوئے اور باہم مشورے کی مہلت مانگی، اور جب علیحدگی میں مشورہ کر رہے تھے تو ایک عالم نے ان کے کہا کہ تم جانتے ہو اللہ نے بنی اسماعیل میں پیغمبر بھیجنے کا وعدہ کیا، ہو سکتا ہے یہ وہی پیغمبر ہو، اور پھر نتیجہ کیا نکلے گا کہ تمہارے چھوٹے بڑے سب ہلاک ہو جائیں گے اور نسلوں تک اس کا اثر باقی رہے گا۔ خدا کی قسم میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں، اگر یہ دعا کریں تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ٹل جائیں، اس لیے بہتر ہے کہ ہم ان سے صلح کر کے اپنے علاقے میں واپس چلے جائیں۔ تو پھر انہوں نے مباہلہ نہیں کیا تھا۔ ان ھذا لہو القصص الحق، یہ بالکل صحیح واقعات ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خداوند نہیں، اور وہ اللہ ہی کی ہستی ہے جس کی طاقت سب سے بالا اور جس کی حکمت نظام عالم میں کار فرما ہے۔ بس اگر یہ لوگ منہ موڑیں تو ان کا مفسد ہونا صاف کھل جائے گا، اور اللہ مفسدوں کے حال سے واقف ہے۔ کہو اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے۔ وہ کیا بات ہے؟ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنا لے۔ اس دعوت کو قبول کرنے سے اگر وہ منہ موڑے تو صاف کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تو مسلم ہیں، یعنی اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں بس۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم سے کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ تورات اور انجیل تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہی نازل ہوئی، پھر کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ اصل میں یہود کہتے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، نصارہ کہتے کہ وہ نصارہ تھے، فرمایا کہ یہ سب کچھ تو بعد میں آیا، ابراہیم علیہ السلام تو پہلے ہی گزر گئے، تم اتنی بات نہیں سمجھتے؟ ان کا تمہارے فرقہ وارانہ ناموں سے کیا تعلق؟ تم لوگ جن چیزوں کا علم رکھتے ہو ان میں تو خوب بحثیں کر چکے، اب ان معاملات میں کیوں بحث کرنے چلے ہو جن کا تمہارے پاس کچھ بھی علم نہیں؟ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنیفا مسلما،
ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، وہ تو ایک مسلم یکسو تھے، سب سے کٹے ہوئے، صرف اللہ کے بندے تھے، ان کا نام تو مسلمان تھا، اور وہ ہرگز مشرکوں میں سے نہ تھے۔ ابراہیم سے نسبت رکھنے کا سب سے زیادہ حق اگر کسی کو پہنچتا ہے تو ان لوگوں کو پہنچتا ہے جنہوں نے اس کی پیروی کی، اور اب یہ نبی اور اس کے ماننے والے اس نسبت کے زیادہ حقدار ہیں۔ اللہ صرف انہی کا حامی و مددگار ہے جو ایمان رکھتے ہوں۔ اہل کتاب میں سے ایک گروہ چاہتا ہے کہ کسی طرح تمہیں راہ راست سے ہٹا دے، حالانکہ در حقیقت وہ اپنے سوا کسی کو گمراہی میں نہیں ڈال رہے، مگر انہیں اس کا شعور نہیں۔ اے اہل کتاب، کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم خود ان کا مشاہدہ کرتے رہے ہو؟ اے اہل کتاب، کیوں حق کو باطل کا رنگ چڑھا کر مشتبہ بناتے ہو؟ کیوں جانتے بوجھتے حق کو چھپاتے ہو؟ اہل کتاب میں سے ایک گروہ کہتا ہے اس نبی کے ماننے والوں پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس پر صبح ایمان لا اور شام کو اس سے انکار کر دو، شاید اس ترکیب سے یہ لوگ اپنے ایمان سے پھر جائیں، یعنی ان طریقوں سے وہ بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ نیز یہ لوگ آپس میں کہتے ہیں کہ اپنے مذہب والے کے سوا کسی کی بات نہ مانو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے اصل میں ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے، ان الہدی ھدی اللہ، اور یہ اسی کی دین ہے کہ کسی کو وہی کچھ دے دیا جائے جو کبھی تم کو دیا گیا تھا، یا یہ کہ دوسروں کو تمہارے رب کے حضور پیش کرنے کے لیے تمہارے خلاف قوی حجت مل جائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ فضل اور شرف اللہ کے اختیار میں ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، وہ وسیع ہے، علم والا ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء، اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے مخصوص کر لیتا ہے، اور اس کا فضل بہت بڑا ہے۔ اہل کتاب میں کوئی تو ایسا ہے کہ اگر تم اس کے اعتماد پر مال و دولت کا ایک ڈھیر بھی دے دو تو وہ تمہارا مال تمہیں واپس لوٹا دے گا، ادا کر دے گا، اور کسی کا حال یہ ہے کہ اگر تم ایک دینار کے معاملے میں بھی اس پہ بھروسہ کرو تو وہ ادا نہ کرے گا، الا یہ کہ تم اس کے سر پہ سوار ہو جاؤ۔ ان کی اس اخلاقی حالت کا سبب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں امیوں کے معاملے میں ہم پر کوئی مواخذہ نہیں، اور یہ بات وہ محض جھوٹ گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ اللہ نے کوئی ایسی بات نہیں فرمائی۔ آخر کیوں ان سے باز پرس نہ ہوگی؟ جو بھی اپنے عہد کو پورا کرے گا، برائی سے بچ کر رہے گا، وہ اللہ کا محبوب بنے گا، کیونکہ پرہیزگار لوگ اللہ کو پسند ہیں۔ رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں تو ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اللہ قیامت کے روز نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا۔ کتنی شدید سزا ہے نا یہ، کہ اللہ تعالیٰ ان سے بات بھی نہیں کریں گے، ان کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں، پاک بھی نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ اپنے عہد اور قسموں کو تھوڑی قیمت پہ بیچ ڈالتے ہیں، یعنی دنیا کی محبت میں اس طرح گرفتار ہیں کہ آخرت بھول چکے ہیں، دنیاوی فائدوں کی خاطر اپنا دین بھی قربان کر دیتے ہیں، بلکہ ان کے لیے تو سخت دردناک سزا ہے۔ ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب پڑھتے ہوئے اس طرح زبان کو الٹ پھیر کرتے ہیں کہ تم سمجھو جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں وہ کتاب ہی کی عبارت ہے، حالانکہ وہ کتاب کی عبارت نہیں ہوتی، یعنی جو کتاب میں نہیں اسے بھی کتاب بنا کے پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں یہ خدا کی طرف سے، حالانکہ وہ خدا کی طرف سے نہیں ہوتا، یعنی اس وجہ سے بھی ان کی یہ سزا ہے کہ یہ دین میں تبدیلی کرتے ہیں منمانی، وہ جان بوجھ کر جھوٹ بات اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ کسی انسان کا یہ کام نہیں کہ اللہ تو اس کو کتاب اور حکم اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کے بجائے تم میرے بندے بن جاؤ۔ وہ تو یہی کہے گا کہ سچے ربانی بنو، رب والے، جیسا کہ اس کتاب کی تعلیم کا تقاضا ہے جسے تم پڑھتے اور پڑھاتے ہو۔ وہ تم سے ہرگز یہ نہ کہے گا کہ فرشتوں کو یا پیغمبروں کو اپنا رب بنا لو، یعنی ایک سچا نبی کبھی ایسی بات نہیں کہتا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک نبی تمہیں کفر کا حکم دے جبکہ تم مسلم ہو؟ کیونکہ کچھ انبیاء کی قوموں نے بعد میں اس طرح کے شرک کیے، ایسے کام کیے تو فرمایا وہ اصل تعلیم سے منحرف ہو گئے ہیں، انبیاء کی تعلیم میں ایسی کوئی بات کبھی نہیں ملی۔ یاد کرو اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا تھا کہ آج ہم نے تمہیں کتاب اور حکمت و دانش سے نوازا ہے، کل اگر کوئی دوسرا رسول تمہارے پاس اسی تعلیم کی تصدیق کرتا ہوا آئے جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہے تو تم کو اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ یہ ارشاد فرما کر اللہ نے پوچھا کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو اور اس پر میری طرف سے عہد کی بھاری ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اچھا تو گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ اس کے بعد جو اپنے عہد سے پھر جائے وہی فاسق ہے۔
اب کیا یہ لوگ اللہ کی اطاعت کا طریقہ چھوڑ کر کوئی اور طریقہ چاہتے ہیں؟ افغیر دین اللہ یبغون وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ۔ حالانکہ آسمان و زمین کی ساری چیزیں چاروں ناچار اللہ ہی کی تابع فرمان ہیں اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے، ہم اللہ کو مانتے ہیں، اس تعلیم کو مانتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی، ان تعلیمات کو بھی مانتے ہیں جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب علیہم السلام اجمعین پر نازل ہوئی تھی، اور ان ہدایات پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام اور دوسرے پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئیں۔ ہم ان کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے تابع فرمان ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کرے گا وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور آخرت میں وہ خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جائے گا۔ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے طرز زندگی، اپنے لائف سٹائل، اپنی سوچ، اپنی گفتگو اور اپنے ہر چیز پر نظر کرنی چاہیے کہ کیا وہ صبغت اللہ ہے یا نہیں، کیا ہمیں دیکھ کر لوگوں کا ایمان بڑھتا ہے یا نہیں، کیا ہم اسلام کے سچے نمائندے ہیں یا نہیں۔ کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں تو ہم کسی اور کو ریپرزینٹ کر رہے ہوں اور قیامت کے دن ہم اللہ کے محبوب بن جائیں۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت بخشے جنہوں نے نعمت ایمان پا لینے کے بعد پھر کفر اختیار کیا، یعنی ایمان لانے کے بعد عملی رویہ ان کا کافرانہ ہی رہا، حالانکہ وہ خود اس پر گواہی دے چکے ہیں کہ یہ رسول حق پر ہے اور ان کے پاس روشن نشانیاں بھی آ چکی۔ اللہ ظالموں کو تو ہدایت نہیں دیا کرتا، ان کے ظلم کا صحیح بدلہ یہی ہے کہ ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی پھٹکار ہے۔ اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کی سزا میں کمی ہوگی، نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ البتہ وہ لوگ بچ جائیں گے جو اس کے بعد توبہ کر کے اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں۔ اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ مگر جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، ان کی توبہ بھی قبول نہ ہوگی، ایسے لوگ تو پکے گمراہ ہیں۔ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور کفر ہی کی حالت میں جان دی، ان میں سے کوئی اگر اپنے آپ کو سزا سے بچانے کے لیے روئے زمین بھر کر بھی سونا فدیے میں دے تو اس سے قبول نہ کیا جائے گا۔ اولئک لہم عذاب علیم وما لہم من ناصرین۔ ایسے لوگوں کے لیے دردناک سزا تیار ہے اور وہ اپنا کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اچھا، ایسے کہ صدقے کے اوپر بہت سی آیات آج گزری ہیں تو اس پر بھی صدقہ خیرات کے بارے میں بھی کچھ کیسٹس موجود ہیں۔ اسی طرح ایک اور کیسٹ ہے اور جھک جائیں بلا من اسلم، کیونکہ آج اسلام پر بہت بات ہوئی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے اور ساری کائنات اس کے آگے جھکی ہوئی، تو ہمیں بھی جھکنا چاہیے، اس موضوع پر ہے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ ہم کہاں کہاں خرچ کرتے ہیں، کلوز، شوز، جیولری، کاسمیٹکس، بوتیکس، بیوٹی پارلرز، یعنی قرآن میں تو خرچ کرنے کی جو جگہ بتائی گئی ہیں وہ الگ ہیں، جو ہم کرتے ہیں وہ الگ ہیں۔ سیلیبریشنز میں آپ دیکھیں اینیورسریز ہیں، ویڈنگز ہیں، برتھ ڈیز ہیں، ویلنٹائن ڈیز ہیں، بسنت وغیرہ ہے، ہابیز ہیں کچھ ہماری جن پہ ہم خرچ کرنا پسند کرتے ہیں، کچھ اور چیزیں ہیں جن پہ ہم اپنا مال خوشی سے لگاتے ہیں۔ یہ تو ہے ہمارا کام۔ اس میں آپ دیکھ لیں کہ وٹ از نیسیسٹی، کیا آپ کی ضرورت ہے، وٹ از اے لگژری اینڈ وٹ از جسٹ این ایگزیبٹ، کیا دکھاوے میں آ رہا ہے، کیا نمائش ہو رہی ہے۔ لیٹس امپروو آور موڈز آف اسپینڈنگ۔ ہم سب کو اپنے خرچ کا طریقہ بدلنا ہوگا۔ وٹ ٹو اسپینڈ، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض۔ ہاؤ ٹو اسپینڈ، دن بھی، رات بھی، چھپا کے بھی، دکھا کے بھی، ہر طرح۔ ویئر ٹو اسپینڈ، سب سے پہلا جیسے کل آپ نے پڑھا تھا والدین، اقربین، یتامى، مساکین وابن السبیل۔ وائی ٹو اسپینڈ، کیا فائدہ ہوگا، پلیئر آف اللہ ہوگا، اسٹرینتھن دا سول، اپنے دل کی ایمان کی یقین کی کیفیت بڑھے گی۔ وائی ڈونٹ وی اسپینڈ، کیونکہ شیطان جو ہم کو ڈراتا ہے اور دوسری طرف ایسے راستے دکھاتا ہے جو اس کے ساتھ لے جائے ہم کو، اور بعض اوقات ہمیں یہ خوف ہوتا ہے کہ مال گھٹ جائے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم، پیڈ بیک ٹو یو ان فل۔
What if we can't spend? اگر ہے نہیں، مال نہیں تو کیا کریں؟ قول معروف و مغفرۃ، کیا نہیں دینا چاہیے، کیا نہیں خرچ کرنا چاہیے جو خود کو پسند نہ ہو؟ بالکل بیکار ردی مال نہیں دینا چاہیے. کیا اللہ کی راہ میں دیا ہوا ضائع ہو جائے گا؟ ہاں، اس صورت میں اگر احسان جتایا، ایسے لوگوں کی طرف بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہیں دیکھے گا، یا اذیت دی دے کر، یا دکھاوا کیا. 3 چیزیں صدقے کو ضائع کر دیتی ہیں. فائدے کیا ہیں خرچ کرنے کے؟ اللہ کی طرف سے فضل اور بخشش کا وعدہ ہے، برائیاں دور ہوں گی، گناہ معاف ہوں گے، خوف اور غم سے نجات ملے گی. بہت سے لوگ جو غم کا شکار ہوتے ہیں، صدقہ غموں کو بھی دور کرتا ہے، پریشانیوں کو دور کرتا ہے. اگر ہمارے پاس دولت نہیں تو کیا دے سکتے ہیں ہم دوسروں کو؟ دعا دے سکتے ہیں، اسمائل دے سکتے ہیں، ہیلپ کر سکتے ہیں، ٹائم دے سکتے ہیں، اچھی ایڈوائس دے سکتے ہیں، محبت، آنر، رسپیکٹ، ایجوکیشن، اسکل، مورل سپورٹ. اس طرح ہم دوسروں کی خدمت اور مدد کر سکتے ہیں. کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس تو دینے کو کچھ ہے ہی نہیں. یہ دیکھیں کتنی نعمتیں جو اللہ نے آپ کو دی، ان میں آپ دوسروں کو شریک کریں. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.